السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور دوستوں، یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھنا اور غور سے سمجھنا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دی ہے، یہ ہمیں زندگی اچھی راہ پہ گزارنی چاہیے، اور باقی کا یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہ ہماری عارضی دنیا ہے، جب ہم مریں گے اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اس دنیا پہ ہم لوگ آئے ہیں تو اسی لیے آئے ہیں تاکہ ہم لوگ نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر، مسلمان کے اوپر فرض ہے، کیونکہ ہم دنیا داری کے کام میں تو لگے رہتے ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے تو ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، نہ ہی اذان کا جواب دیتے ہیں، اور ہمیں کام کی پڑی ہوئی ہوتی ہے اور نماز کی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جب نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق بھی دے گا، سب کچھ دے گا۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمیں اس آخرت کی پڑی ہوئی ہے اور پیٹ کی پڑی ہوئی ہے، بس جو بھی کمائیں کھائیں، اچھا پہنے، اچھا گھر ہو، یہ دنیا داری ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، پلیز مہربانی کرنا، میرے بھائیوں نماز پڑھا کرو۔ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی پوری جتنی مشکلیں ہیں آسان کر دے گا۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کی راہ پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے۔ یقین مانو، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، جو بھی مانگا ہے سب کچھ مجھے ملا ہے۔ یقین، میں یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ابھی الحمدللہ نماز پڑھی ہے، تو میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ سے ہنر مانگا ہے، اللہ نے ہنر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میں نے نماز مانگی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز دی ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، مجھے نماز کچھ بھی نہیں آتی تھی، اور اللہ سے میں نے مانگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے دی، اور اللہ تعالیٰ سے میں نے اپنا ہنر مانگا، اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے بہت اچھا کاریگر بناؤ، اچھے کام کرو، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ رتبہ اللہ نے ضرور دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم گناہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں خدا کا خوف بھی نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ایک نیک انسان نہیں، میں برا ہوں، میں غلط ہوں، میں اپنے آپ کو اچھا نہیں کہہ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ سوچو کہ قبر کا منظر بہت برا ہے، اور ہر جگہ پہ آپ دیکھو، جو بھی مسلمان ہے یہ کہتا ہے کہ جب جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، یہ آپ کی غلط بات ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہمیں اس قبر میں جانا ہے، ہمیں مرنا ہے، اور آخرت والے دن، جس دن ہم لوگ آخر آئے گی، تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ جواب دو، ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمیں اس چیز کا تو پتہ نہیں ہے آخر میں ہمارا کیا حال ہوگا، اور دوزخ کی آگ ہے، اس سے اچھا ہے کہ ہم لوگ بچ جائیں، اس سے اچھا ہے کہ ہم لوگ اللہ کی راہ پہ چلیں اور نماز پڑھیں، ماں باپ اور والدین والدہ کی عزت کریں، احترام کریں، اپنے آپ سے جو بڑا ہو اس کے احترام کرو۔ اگر کوئی کسی کو کچھ بھی کہہ دیتا ہے تو ہمیں سامنے جواب دینا آتا ہے، کیوں؟ جو ہمیں کوئی گالی بھی نکال دے تو ہم اس کو دوبارہ سامنے سے گالی نکالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسان ایک انسان نے کسی کو گالی نکالی ہے تو دوسرے انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو کچھ بھی نہ کہے اور اس کو دل سے معاف کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم زیادہ کرتا ہے۔ ایک بات اور، جو انسان نماز کے وقت نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کو اس وقت ایسے تم گناہ کرتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ نہیں آتا۔
جب اذان ہوتی ہے، اذان کے وقت ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ کیوں؟ وہ بلاوا اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بلاوا اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ میرے بھائیوں، کوشش کرو کہ نماز پڑھا کرو، نماز پڑھنے سے سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہے نا سب کچھ سیدھا ہو جاتا ہے۔ جو اچھا ایک بات اور ہے، جس انسان نے 40 دن نماز پڑھی ہے الحمدللہ اس کی نماز کبھی بھی قضا نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ آزماؤ۔ ایک لڑکا لڑکی کے پیچھے تھا اور اس کو لڑکی کو کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے نا آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اس لڑکی نے اس کو کہا، وہ تو نیک سیرت تھی، ایماندار تھی، اس کو کہا کہ تم ایسا کرو، میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا میری ایک شرط ہے، اس نے کہا تمہاری ہر شرط مجھے منظور ہے، تم جو بھی کہو گی میں وہی کروں گا۔ اس نے کہا لڑکی نے کہ تم جو ہے نا 40 دن لگاتار نماز پڑھو، 40 دن 5 وقت کی نماز پڑھو، اشراق بھی پڑھو، اشراق اور تہجد بھی، تم یہ نمازیں پورے کرو 40 دن، اس کے بعد تم میرے پاس آ جانا، میں آپ سے شادی کروں گی۔ اس نے کہا چل ٹھیک ہے۔ جس وقت اس نے 40 دن اس نے نماز پوری پڑھی اور پڑھ کر واپس آ رہا تھا، اسی راستے میں وہ لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا آؤ، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں نے تم کو جو کہا تھا وہ وعدہ میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا لڑکے نہیں میری بہن، آپ چلی جاؤ، جو آپ کو گھر والے کہیں، جیسا بھی کہیں، جہاں بھی کہیں، آپ وہیں پر شادی کرو۔ تو دوستو یہ 40 دن نماز پڑھنے کا یہ مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ نماز پڑھا کرو۔ نماز پڑھنے سے سب کچھ ہماری آسانی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، رزق، مشکلیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو آخر میں آپ کو یہی کہوں گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا۔ لائک اور سبسکرائب کر دو میرے بھائی، کمنٹ بھی کر دو، چلو کر دو یار، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ کوئی غلط ویڈیو نہیں ہے، یہ نیکی کی ویڈیو ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔